أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا یا ہلاکت کے گھر میں لا پہنچایا؟ Have you not seen those who have done away with Allah's favor for their ingratitude? They have landed their people into the abode of ruin. جہنم یصلونہا وبئس القرار، یعنی جہنم میں جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین قرار یعنی ٹھکانہ ہے. In Jahannam they shall or hellfire they shall enter it. What a wretched place to settle in. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. انہوں نے اللہ کے ہمسر یا اللہ کے برابر بنا لیے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں، بہکائیں. آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، یعنی دنیا کی یہ تھوڑی سی زندگی جو اللہ نے دی ہے، جو مہلت دی ہے، جس میں اللہ نے آپ کو فریڈم آف چوائس یعنی تھوڑی سی خود مختاری دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو اور دنیا کی تھوڑی سی اس زندگی کا مزہ لے لو. تمہارا اخیر انجام یعنی آخرت میں تمہارا انجام تو آخر جہنم ہی ہے. And they set up compares to Allah or equals to Allah to lead people astray, to lead people, common people, astray from his path. Say, well, enjoy yourselves a while or for a short period of time, short period of span of this life, you are heading towards the fire. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اے میرے ایمان والے بندوں سے آپ کہہ دیجئے
کہ صلاح کو یعنی نمازوں کو قائم رکھیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے، اس میں سے خرچ کریں، کچھ نہ کچھ خرچ کریں، پوشیدہ یعنی چھپ کر بھی، اور ظاہر یعنی کھل کر بھی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور محبت، یعنی وہاں تو یعنی وہ دن یعنی قیامت کا دن آ جائے جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت یعنی بائع یعنی خرید و فروخت لین دین ہو سکے گی، اور نہ دوستی اور محبت وہاں کچھ کام آئے گی. Say to my servants who have believed to observe prayer and to spend secretly and openly out of what we have provided for them before there comes the day of reckoning, the day of reckoning, the day of judgment, when neither bargaining nor fast friendship shall help them to get salvation. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق کی ہے، اور آسمانوں سے بارش نازل کر کے اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، پھل یعنی اناج اور پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے، کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں. اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں. Allah is He who created the heavens and the earth, and He causes water to come down from the clouds, and He brings forth fruits and vegetation therewith to be your sustenance. He has made subservient to you the ships, that they may sail through the sea by His leave, and He has made subservient to you the rivers and canals also. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے لیے کام میں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے. And he has made subservient to you the sun and the moon, both moving constantly according to some fixed laws, and he has made subservient to you the night and the day.
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اسی نے تمہیں تمہاری سوال کے مطابق، تمہاری مانگ کے مطابق، تمہاری ضرورت کے مطابق کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے. یعنی تمہاری جو ضرورت کی جو چیزیں ہیں، جو تمہیں اس زمین پر اپنے وجود کو باقی رکھنے کی جو چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں، جو تمہارا زندگی کے وجود کا تقاضا ہے تمہارا، وہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھا ہے. اگر تم اللہ کے احسان، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو گننا چاہو تو انہیں تم پورے گن بھی نہیں سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے. کتنی نعمتیں یعنی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں. اگر تم اللہ کے ان احسانات اور نعمتوں کو گننا چاہو تو پورے گن نہیں سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے. یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے. He has given you of all that you wanted of him by your natural demand, and if you try to count Allah's bounties, you will not be able to count them. Surely a human being is very unjust, very ungrateful to his Lord, to his Almighty, to his Rabb